جی منیر احمد نقشبندی صاحب، راما صاحب شروع کریں۔ جی لیپ ٹاپ کی بیٹری ختم ہونے والی ہے، ہم سائڈ بدل رہے ہیں، یہ نہ کہنا کہ ہم بھاگ گئے ہیں، چارج ختم، ہم ادھر سائڈ بدل رہے ہیں، صرف سائڈ بدل رہے ہیں۔ بجلی تو ہے نا، اس کو کنیکٹ کرو بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حسن اللہ یاری نامی شخص کہہ رہا تھا یہاں بول کے، سب سے پہلے تو اس کی ایک اور جہالت میرے سامنے آئی ہے، میں اس پہ تھوڑا کلام کرتا چلوں۔ کسی نے ایک لفظ بولا ہے، کہتا ہے رفظ۔ اب میں نے اس کو پہلے بتایا ہے کہ اس کو تو اردو پڑھنا نہیں آتا، اس کو تو لغت کا پتہ ہے، اس کو الفاظ ہی نہیں آتے، تو یہ اپنا کہتا ہے کہ میں مناظر ہوں فلاں ہوں۔ تو لفظ رفظ نہیں ہوتا، لفظ رفظ ہوتا ہے۔ پہلے کوئی لغت کی کتاب ہی پڑھ لینی تھی، رفظ ہوتا ہے، رفظ نہیں ہوتا۔ اللہ نے لفظ رفظ فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تو کہتا ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، بات کرتے ہوئے میرا جملہ تھوڑا سخت ہو تو قبول کر لینا، تھوڑا سا شرم کی بات ہونی چاہیے۔ ادھر کہتا ہے کہ جو اہل سنت ہیں ان کا سر شرم سے جھک گیا، ان کا سر شرم سے جھک گیا، ادھر شرم سے جھک کے ادھر اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، اور ادھر کہتا ہے رافضی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ تو حدیث بیان کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ جو جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اور تو وہ صحابہ سے مراد اہل بیت ہیں، کوئی روایت تو ثابت کر سکا موبائل لیا تو کوئی روایت تیرے پاس ہے ہی نہیں، کوئی روایت تو ثابت نہیں کر سکا۔ اب آگے سن، تو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ جناب مجھے شیعہ کتابوں سے حوالہ دو، شیعہ کتابوں کو میں مانوں گا، میں اہل سنت کی کتابوں کو نہیں مانوں گا۔ لیا تیرے واسطے پھکی نہیں، پھکا لے کے آیا میں، پھکا ہے پھکا، منہ کھول ذرا، تیرے منہ میں پھکا ڈالوں۔ تو تیری کتاب کا جو تیری کتاب ہے تفسیر کا نام ہے تفسیر قمی، جس کو تو کہتا ہے تفسیر قمی، اب اس پہ آتا ہے اہل سنت کا قمہ۔ ذرا سن، اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مقدس میں جو ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار۔ توجہ، اس آیت کے متعلق تیرا قمی والا کہتا ہے کہ ثم اعلم ان صفت نبیہ و صحابہ المؤمنین، کہتا ہے کہ سنو کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس آیت کے اندر صفت بیان کی ہے۔ کس کی؟ اللہ رب العالمین نے صفت بیان کی ہے نبی کریم علیہ السلام کی اور آپ کے صحابہ۔ نبی کریم علیہ السلام کی کہتا ہے صفت کون سی ہے؟ کہتا ہے کہ آپ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے صحابہ کی صفت کون سی ہے کہ رحماء بینہم، آپ آپس کے اندر رحم دل ہیں، اور کہتا ہے المومنین، اور صحابہ مومن ہیں جن کو تو کافر کہتا پھرتا ہے۔ اٹھا اپنی کمی اور دیکھ اہل سنت کا یہ پھکا، اور کیا کہتا ہے تورات والانجیل مکتوبہ، اور یہ بات تو تورات میں کے اندر بھی موجود ہے، یہ بات تو انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہ تجھے پتا چلا کہ تیری کتابوں کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام، حضرت عثمان غنی اور ازواج مطہرات، تیری کتابوں کے اندر مومن لکھا ہوا ہے، کافر نہیں لکھا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنوں کو نہیں مانتا، تو خدا کو نہیں مانتا، تو مصطفیٰ کو نہیں مانتا، تو مولا علی کو نہیں مانتا، اور کو تو کیا مانے گا؟ اب آگے سن، میں تجھے روایت سامنے لے کے آیا تھا، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا تو نے بالکل جواب نہیں دیا، اس کو ٹس سے مس نہیں کیا۔ کیوں کرتا؟ اگر کرتا تو مر جاتا، لیکن تیرے پاس اس کا جواب ہی نہیں تھا۔ کس کتاب سے نقل کیا؟ کس کتاب سے؟ علی مرتضیٰ علیہ السلام کی کس کتاب سے نقل کیا؟ ہاں حوالہ دیتا ہوں، سن، کتاب کا نام ہے مشکات المصابیح، مشکات المصابیح، اس سے میں نے حوالہ پیش کیا۔ حدیث جھوٹ ہے تو میں نے حوالہ پیش کیا، لیکن تم نے اس کا جواب ہی نہیں دیا۔ اب سن، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حضرت مولا علی شیر خدا کی وہ روایت میں دوبارہ تیرے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی تو وہ ہے کہ جس کی زبان پر اللہ رب العالمین نے حق کو نازل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے حق حضرت علی کی زبان پر رکھا ہے۔ ہاں تو نے اس کا نام تو روایت کا لیا تھا، لیکن تو نے اس کا جواب نہیں دیا، تیرے پاس جواب تھا ہی نہیں، کیونکہ مولا علی روایت کرنے والے ہیں۔ اب تو وہ روایات ضعیفہ بیان کر کے تو کہتا ہے کہ جناب والا میں نے ان کو مشرک کہا یا فلاں کہا۔ علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا۔ آگے سن، آگے جو تو حزامت والی روایت بیان کر رہا ہے اسی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومنوں کا سپہ سالار بنایا۔ سپہ سالار کافر کو بنایا جاتا ہے، مشرک کو بنایا جاتا ہے۔ اگر اس وجہ سے حضرت فاروق اعظم کافر یا مشرک بنتے بتا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ فرما دیتے کہ یہ کافر ہے یا مشرک ہے یا فلاں بات ہے،
بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے تو ان کی بارہا تعریف فرمائی ہے، اور تو کیوں چڑھتا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ میں اس کا آج پردہ چاک کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اگر اس رستے پر میرا عمر چل رہا ہوتا ہے، اس رستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو اس لیے بھاگتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب ہوتے۔ فرمان رسول ہے، حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے، اور یہ فرمان رسول ہے، تیری بات مانی ہے، حضور کی مانے بتا۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور تو ان کو کافر اور مشرک کہہ رہا ہے۔ اگر وہ کافر ہوتے تو جس طرح اللہ نے فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، اس طرح کی اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرما دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ اور جو تو نے وہ سورۃ الحجرات کی آیات طیبات بیان کی ہیں، ہاں تو ڈنڈی مار رہا ہے تو، اور یہ تو موضوع ہی الگ ہے سورۃ الحجرات پر۔ اگر تیرے اندر دم خم ہے تو اس پر میرے ساتھ علیحدہ موضوع ہے، تو ابھی میں شروع کرتا ہوں، کتابیں میرے پاس پڑھی ہیں، میں تجھے تیری پیش کردہ روایات سے ثابت کروں۔ جواب دے دو، ابھی جواب دے دو۔ کہ جس طرح کے یہ تو نے ایک حوالہ میں صرف اس کا دیتا ہوں، اس نے یہ بیان کیا ہے، یہ اس کی دوسری جلد لاؤ نظر، دوسری جلد جلدی نکالو، تو اس کا جناب بخاری شریف ہے، بخاری شریف کی جلد نمبر 2 ہے، تو اس کے اندر جو تفاسیر کا باب ہے، اس کے اندر سورۃ الحجرات کی تفسیر کرتے ہوئے، ایک منٹ میں صرف حوالہ نہیں، ہاں سورۃ الحجرات کی تفسیر کرتے ہوئے صفحہ نمبر 717 جلد نمبر 2، تو ابھی دیکھ میں تیرا کلا کما کیسے کرتا ہوں، صفحہ نمبر 717 پہ یہ تیرا جواب دیا ہوا یہاں موجود ہے۔ توجہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے خلاف تو روایت بیان کرتا ہے، اس کے اندر ایک لفظ ہے جس کی تو ڈنڈی مارتا ہے، اور ڈنڈی مار کے تو اس کو چھپاتا ہے، کیا ہے؟ قاتل خیران، قریب تھا کہ وہ بہترین کا ہلاک ہو جاتے۔ تو وہ روایت کے اندر تو یہ ہے کہ وہ ہلاک ہوئے نہیں، ہلاکت کے قریب پہنچے تھے، ایک کنویں میں گرا، ایک کنویں کے اوپر پہنچا، وہ دونوں برابر ہوتے ہیں، تجھے اتنا ہی نہیں پتا، تجھے یہ بات کسی نے پڑھائی نہیں ہے، تو بڑا محقق نظر آتا ہے وہ وہاں۔ یہ اگر تو کہے کہ اس کے یہ لفظ راوی کے ہیں تو یہ ہم قبول نہیں کرتے، تو جس کے لفظ قبول نہیں ہے اس کی روایت تو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ اگر الفاظ قبول نہیں ہے تو روایت کیسے قبول ہے؟ آگے سن، اسی روایت کے اندر یہ بھی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، آپ کے صحابی حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب نے فرمایا کہ ہم اس کے بعد ہم کبھی بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کریں گے۔ حضرت فاروق اعظم نے قسم اٹھا کے کہا، روایت کے درمیان میں الفاظ تجھے نظر آتے ہیں، بات والی یہ پہلے والے نظر نہیں آتے، بات تجھے صاف سن جاتا ہے، کیوں؟ وہ تیرے گھاٹے کی بات ہے، اس لیے کیوں والے لفظ وہ بھی چھپا جاتا ہے، اور آخر والے بھی چھپا جاتا ہے، یہودیوں کی طرح، جس طرح کے یہودی اللہ تعالیٰ کے قرآن کو چھپاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، اب قریب نہ جاؤ، یہ نہیں کہنا وان تم سکارا چھپا لینا ہے، وہ تیری مکاری، وہ تیری چالاکی ہے کہ تو جو جس کو چھپاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاک محبوب کے یہ فرمان کی یہ کتاب ہے، اگر یہ تیرے نزدیک روایت منظور ہے، مقبول ہے، تو اس کے پہلے والے لفظ، اگر پہلے والا لفظ نہیں مانتا، جس رابی کے جو لفظ ہے اگر وہ نہیں مانتا، پھر اس کی روایت کیوں مانتا ہے، اس کی روایت پیش کیوں کرتا ہے؟ یہ موضوع ایک علیحدہ ہے، لیکن وہ اس کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ تو توجہ کے ساتھ سن، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فاروق اعظم کی تعریف کی ہے، بارہا تعریف کی ہے، اور مولا علی اس کی گواہی دیتے ہیں، اور تو کہتا ہے کہ جناب یہ کام حضور نے ان کی مخالفت کی ہے، یہ بات غلط ہے، یہ تیرا جھوٹ ہے، یہ تیرا کذب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔ اب اگر جواب ہے تو وہ اس کا جواب دے، وہ جو تیری کمی کا میں نے کما پیش کیا۔ میرا ٹائم ہو کے گیا، ابھی 15 سیکنڈ تھے، اگر چلے ختم ہو گیا ٹائم، ٹھیک، اب بات نہیں ہو سکتی، حوالہ نہیں پیش کیا جا سکتا۔ جی علامہ صاحب، جی بھائی، ٹائم شروع، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، شروع سے اب تک اس شخص نے ایک شیعہ حدیث پیش نہیں کیا، ایک شیعہ حدیث پیش، اس نے شیعہ کتب سے صرف ایک حوالہ دیا ہے، وہ بھی جھوٹا حوالہ دیا۔ کتاب تفسیر قمی میرے ہاتھ میں، اس نے کتاب تفسیر قمی سے جو حوالہ دیا ہے، کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس میں جو ہے صحابہ کو مومن، سب صحابہ کو مومن کہا ہے قمی نے۔ تفسیر قمی ہے، جلد نمبر 2 ہے، یہ تفسیر سورۃ الفتح ہے، یہ وہی آخر میں اسی آخر آیہ کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی یقتلون الکفار وهم اشداء علیہم وفیما بینہم رحماء۔ اس آیہ کا مطلب یہ ہے کہ کفار کو قتل کرتے ہیں، کفار پہ شدید ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔
آپس میں رحم دیں. یہ اس میں کہاں جو آپ کہتے تھے کہ سب صحابہ کو مومن بولا، وہ تو اس میں یہ عبارات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ عبارات اگر ہوتے بھی وہ الصحابہ المؤمنون، یہ قید تخریج اخراج کے لیے ہوتا ہے، یہ قید احترازی ہے، نہ قید وصفی کہ سب صحابہ مومن ہوں. کیوں؟ یہ اسی تفسیر قمی میں سورہ تحریم کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیں، یہ سورہ تحریم ہے، اس کے ذیل میں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یہ علی بن ابراہیم کان سبب نزولها، اس میں یہ ہے علی فاجتمع على ان يسموا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں یہی ہے کہ عائشہ، حفصہ اور ابو بکر عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دی. انہوں یہ رسول اگر تم تفسیر قمی کو مانتے ہو، تفسیر قمی سے حوالہ پیش کرتے ہو، اس میں واضح طور پر لکھا ہے عائشہ، حفصہ، ابو بکر عمر نے انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کے قتل کیا. اچھا ٹھیک ہے نا. تم ایک حوالہ دیا تم نے تفسیر قمی سے، وہ بھی ہمیں نہیں ملا بھائی. جو تم نے ہم نے اس آیت کے ذیل میں جو دیکھا وہ عبارات نہیں ہے جو آپ پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے نا. اچھا پھر میرے محترم ناظرین، میں نے جتنے احادیث پڑھے ان کی کتابوں سے پڑھے، میں آخر میں نے مجبوری کے تحت، تاکہ میں اس کا مزہ چکاؤں کہ اپنے کتابوں سے ضعیف احادیث پڑھتا ہے کہ ابو بکر کی تعریف، عمر کی تعریف. جب میں آپ کو ثابت کر چکا ہوں کہ آپ کی کتابوں میں آپ کے محدثین نے اعتراف کیا ہے کہ آپ کے محدثین نے ابو بکر عمر کے فضائل میں جھوٹی احادیث بنا دی ہیں، آپ کے خود محدثین نے اعتراف کیا اور فرمایا، آپ کے محدثین نے نقل کیا کہ معاویہ نے پیسے بانٹے ہیں. معاویہ کے سنہ 40 سے سنہ 60 تک اس کی حکومت تھی. بنی امیہ کے زمانے میں پیسے بڑھتے تھے کہ جو بھی امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی فضیلت ہے اس کے مقابلے میں ابو بکر عمر کے لیے کوئی وہ حدیث نقل کرے اس کو اتنے پیسے ملیں گے. لوگوں نے بہت سارے احادیث نقل کیے اس زمانے میں، جھوٹے احادیث بن گئے. اس کا جواب آپ نے دیا؟ جواب آپ نے دیا ہی نہیں ہے. اچھا میں نے آپ کی کتاب سے ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں عمر ابو بکر کو مشرک بولا ہے. اس کا تو آپ بھاگ جاتے ہیں نا، اس کا جواب ہی نہیں دیتے. عمر کو احمق بولا، اور بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو مان لو. جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احمق بولا اس کو تم بولو کہ احمق ہے. جس کو بولا ہے کہ یہ مشرک ہے اس کو بولو کہ مشرک ہے. فرارهما عن خیبر سے یہ بھاگ گئے تھے دونوں، کہتے یہ حدیث متفرد ہے، فرد ہے، اور حدیث فرد ہے تو پھر بھی وہ حجت ہے کیونکہ صحیح ہے. میں نے دکھا دیا آپ کی کتاب سے کہ انفراد الثقۃ بالحدیث لا يضره. پھر میں نے دکھا دیا کہ یہ خیبر سے نہیں بھاگے. یہ بات نہیں سننا بھائی، کسی اور سے بات کر رہا ہے. خیبر سے نہیں بھاگے تھے، حنین سے بھی بھاگے تھے. بھائی آپ کے بخاری میں لکھا ہے کہ عمر وہاں سے حنین سے بھی بھاگے تھے. آپ مجھے بتائیں قرآن مجید جب فرماتا ہے کہ جو بھی بھاگ جاتا ہے جنگ سے اس کا ٹھکانہ جہنم. بخاری میں روایات متعدد ہے جو جنگ سے بھاگ جاتا ہے. یہ اتقوا السبع الموبقات، یہ موبقات کبائر میں سے، شرک باللہ کی طرح جنگ سے بھاگنا. آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بھاگے تھے. تم اس کو کیا ابو بکر عمر کے اتباع کرو گے تو تم سیدھا جہنم جاؤ گے. آپ نے کہا کہ عمر کو مسلمانوں کا سپہ سالار بنایا. کہاں پہ؟ وہی خیبر میں بنایا تھا نا، کہ باغ کے آئے تھے اور صحابہ سب نے کہا تھا کہ یہ بزدل آدمی ہے، یہ کافر کو بنا سکتا ہے. نہیں، کافر کو نہیں بنا سکتا، لیکن وہ کافر جو منافق بن کر اسلام کا اظہار کر سکتا ہے اس کو سپہ سالار بنا سکتا ہے. اور اس کا نفاق ثابت کرنے کے لیے کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے، یہ جنگ سے بھاگ جاتا ہے، بالکل کر سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ حجرات کے متعلق میں نے دکھا دیا آپ کی کتابوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. دیکھیں ان شر الدواب سے کیا مراد ہے کہ یعنی سور سے بھی بدترین جانور سور نہیں ہے، بدترین جانور کتا نہیں ہے، بدترین جانور وہ انسان ہے. شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، جو گونگا ہے، جو بہرا ہے، جو سوچتا نہیں. ٹھیک ہے نا، یہ قرآن کا فرمان ہے. اور یہی صفت کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ آپ کے بخاری میں موجود ہے، سنن نسائی میں نے دکھا دیا. بھائی کس کے لیے؟ آپ کے خلیفے کے لیے. آپ نے کہا کہ اس روایت میں یہ ہے کاد الخیران ان یہلک، کاد الخیران یہلک، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک تابعی کے الفاظ، نبی ملائکہ کے الفاظ ہیں. یہ حجت نہیں ہے کسی پر. جو اللہ کے الفاظ ہیں وہ یہی ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اللہ تعالیٰ نے آپ کے شیخین کو ہر پائن سے پائن تر، ہر نیچے سے نیچے تر بتا دیا نا، اس سے تو ہو ہی نہیں سکتا اس سے زیادہ تر. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. اس سے بدتر لفظ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ لفظ رفظ نہیں ہے، رفظ ہے. اور بھائی یہ کتاب لسان العرب ہے، یہ کتاب لسان العرب ہے ابن منظور الافریقی، جلد نمبر 7. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، میں اس کو بہت بڑا کر لیتا ہوں تاکہ آپ سب کو نظر آ جائے. یہ دیکھو الرفض، ایک منٹ میں اس کو فل پیج کر دوں تاکہ سب کو نظر آ جائے. ایک منٹ بھائی. الرفض یہاں پہ دیکھو فتحہ کس پر ہے؟ فتح تشدید پر ہے، فتحہ تشدید پر ہے. ایک دفعہ پھر دیکھو لا الہ، یہ اب چھوٹ گیا بھائی یہ صفحہ اس کا، کیونکہ میں نے زوم بہت کیا نا وہ پیچھے چلا گیا. الرفض فتحہ را پر ہے، الرفض ہوتا ہے، رفظ ہوتا ہے. لفظ رفظ بھی ہوا ہوگا، میں نے جب دیکھا جہاں دیکھا رفظ ہے. آپ نے کہا لفظ متعدد نہیں ہے، متعدد ہے. یہ آپ کی غلطی ہے. عدد یعدد یہ جو ہے یہ متعدی ہے. عدد یتعدد یہ متابعہ ہے. متعدد یعنی بہت سارے. متعدد کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی گن رہا ہے، وہ عدد یعدد ہوتا ہے جو گننے کے معنی میں ہوتا ہے. متعدد یعنی بہت سارے. کہتا ہے لفظ انبیاء نہیں ہے، انبیاء نہیں، انبیاء ہے. میں کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میں اردو میں بات کر رہا ہوں. اردو میں آپ انبیاء کہہ دیں، انبیاء کہہ دیں، دونوں صحیح ہے. فارسی میں یہی ہے، عربی میں بھی انبیاء صحیح ہے.
صرف جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو پھر انبیاء کہتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں نے حدیث دکھا دی کہ بھائی آیا قرآن کا پڑھا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. دکھایا نہیں دکھایا بھائی؟ اب میں آپ کی کتاب میں دکھا دیتا ہوں کہ یہ بار بار اپنی آواز بلند کرتا تھا آپ کا خلیفہ. یہ کتاب ہے بخاری، ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 47 ہے، حدیث نمبر ہے 113. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایک وہ کتاب لکھنا چاہتا ہوں، وصیت لکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے سے تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے. قال عمر ان النبی غلبہ الوجع وعندنا کتاب اللہ حسبنا. کہتا ہے یہ تو بیمار ہے، اس کا عقل اس کی بیماری کے مغلوب ہو گیا، عقل کی بیماری کے مغلوب ہو گیا. اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ میں اس کا بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا. یہ کتاب ہے صحیح بخاری اردو ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین. جلد نمبر 4 ما شأن احجر استفهموا. کیا آپ شدت مرض کی وجہ سے بے معنی کلام کر رہے ہیں؟ حدیث نمبر 4431 ملاحظہ کریں. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ شدت مرض کی وجہ سے بے معنی کلام کر رہے ہیں. احجرہ کا مطلب یعنی کیا؟ بے معنی کلام. وہی ہذیان ہوتا ہے نا، اس نے اس کو کچھ نرم کر کے اس نے ترجمہ کیا. وَإِلَّا بے معنی کلام وہی ہوتا ہے بہکی باتیں کرنا، بکواس کرنا. فَاخْتَلَفُوا وَكَثُرَ اللَّغَطُ. وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر نے اختلاف کیا ہے اور آواز بلند ہو گئی ہے. اچھا ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے صحیح مسلم چاپ دار الفکر حدیث نمبر 3582. یہاں پر ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے گیا، میں نے کہا کہ مجھے اجازت دو. رباح وہاں پہ دروازے پہ کھڑا تھا، اس نے مجھے جانے نہیں دیا. رفعت صوتی، میں نے کمرے کے باہر سے اپنی آواز چیخ مار کے بولا کہ مجھے اجازت اندر آنے دو. اچھا یہ کتاب ہے صحیح بخاری چاپ دار الفکر حدیث نمبر ہے 569. اعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة نام النساء والصبيان. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کو رات کو پڑھی، عمر نے چیخ مارا آؤ نماز پڑھا دو، بچے سو گئے، عمرتیں بھی سو گئی ہیں. یہ کتاب ہے صحیح مسلم چاپ دار الفکر باب وقت عشاء و تاخیرها حدیث نمبر 1328. وذاك حين صاح عمر بن الخطاب. عمر نے کمرے کے باہر سے چیخ ماری ہے کہ آؤ نماز پڑھا. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھا رہا ہے اور قرآن اور چیخ مار کے کمرے کے باہر سے. آپ کیا حدیث ہے؟ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. آگے تم بول اللہ نے رفض نہیں کیا، میں نے اللہ کی جانب سے بتا دیا کہ اللہ نے ان کو رفض کیا، اللہ نے ان کو برا کہا. اس سے بدتر گالی ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. یہ آپ کے خلفاء ہیں بھائی. ٹائم ختم ہو گیا.